نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرج لا يؤمن إيمانها لم آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من المغرب وخروج الدجال ودابة الأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ صدر محترم، معزز حاضرین، دوستوں اور بزرگوں، قرآن و حدیث کے اندر قیامت کی بہت ساری علامات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب علم دین اٹھا لیا جائے گا، قیامت اس وقت آئے گی جب وقت سے برکت بالکل ختم کر دی جائے گی، قیامت اس وقت آئے گی جب زلزلے کثرت سے آنے لگیں گے، قیامت اس وقت آنے لگے گی جب لوگ ماں باپ کی نافرمانی اور دوستوں کی خوب تعظیم کریں گے، قیامت اس وقت آئے گی جب شراب عام ہو جائے گی، قیامت اس وقت آئے گی جب زنا عام ہو جائے گی، قیامت اس وقت آئے گی جب لوگ امانت میں خیانت کرنے لگیں گے، قیامت اس وقت آئے گی جب لوگ مسجد میں دنیاوی باتیں زور زور سے بولنے لگیں گے۔ اسی طرح علامتوں میں بیان کرتے یہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے، قیامت اس وقت آئے گی جب امت کے بعد کے افراد امت کے پہلے افراد کو گالیاں دیں گے، قیامت اس وقت آئے گی جب لوگوں کے ڈر سے ان کی عزت کریں گے، اور قیامت اس وقت آئے گی جب قوم کے رذیل اور کمینہ اور فاسق لوگ قوم کے سردار ہوا کریں گے، اور قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا سے ٹڈیاں ختم ہو جائیں گی، اور قیامت اس وقت آئے گی جب عرب کی سرزمین سبززار ہو جائے گی، اور قیامت اس وقت آئے گی جب بلڈنگیں، تعمیرات، محلے اور مکانات پہاڑوں سے اونچے ہو جائیں گے۔ محترم دوستوں، بزرگوں، یہ سب علامات اور یہ سب نشانیاں جو قیامت کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں، یہ سب ایک جگہ مسلم، سب کی تفصیل ہیں، لیکن آج کے اس جلسے میں، آج کے اس پروگرام میں صرف اس موضوع پر، صرف اس علامت پر تھوڑی سی اور مختصر سی بات کی جائے گی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے آنے والا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں میں اس فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا کرتے تھے۔ مشہور دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے جز میں یہ بھی پڑھاتے تھے وَقِنَا مِن فِتْنَةِ مَسِیحِ الدَّجَّالِ، یا اللہ ہم سب کو فتنہ مسیح دجال سے بچائی۔ اور اسی کے طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم آمنت من قبل لم ایمانها خیرا، کہ جس دن آگ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی اس دن کسی نفس کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی شخص اس دن ایمان لانا چاہے اس کا ایمان اس کے لیے بیکار ہوگا، یا کوئی مومن بندہ ہو لیکن اس دن تک اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے اور اس دن چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں کسی نیکی کا اضافہ کرے، تو اس کو اس دن نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حتیٰ یہ کہ وہ پہلے بھی نیکی کرتا آ رہا ہو۔ یہ کون سا فتنہ ہے یہ کون سی علامت ہے جس کے ظاہر ہوتے ہی، یہ کون سی نشانی ہے جس کے ظاہر ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نہ ایمان ایکسیپٹ کریں گے اور اللہ تعالیٰ نہ نیک اعمال ایکسیپٹ کریں گے۔ اسی کو مسلم شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسا ایمانها، تین چیزیں ایسی ہیں جب وہ نکل جائیں گی تو کسی نفس کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لم تکن آمنت من قبل، ایمان لانے کا کوئی فائدہ اس وقت نہیں جبکہ وہ پہلے سے مومن نہ ہو، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس کو ایمان لانے کے بعد اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہے اور ان تین چیزوں کے نکلنے کے بعد وہ چاہ رہا ہے کہ ہم کوئی اپنے ایمان کے اندر نیک اعمال کا اضافہ کریں، تو نیک اعمال کا اضافہ کرنے کا اس کو اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے نکلنا، وہ خروج الدجال اور دجال کا نکلنا، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری علامت اور تیسری آیت اور تیسری نشانی بتائی، وہ دابۃ الارض اور دابۃ الارض کا نکل جانا۔ یہ تینوں امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کے نکلتے ہی، جس کے واقع ہوتے ہی قیامت کا آنا یقینی ہے۔ لیکن ان تینوں چیزوں میں سے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ اعظم دجال کو کہا کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنے اعمال کے ذریعے سے یہ میسیج دیا کہ فتنہ دجال سے سب مسلمان کو پناہ مانگنا چاہیے۔ آج کی مجلس میں صرف دجال کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ یہ وقت کیسا گزر رہا ہمارے ساتھ، کیا دجال کا وقت آ گیا، دجال کب آنے والا ہے، ان کی کون کون سی علامتیں آنے کے بعد دجال حقیقت میں انسانی شیپ میں آ جائے گا، ہمارے سامنے واضح ہو سکے۔ محققین نے فرمایا ہے کہ دجال کے 3 دور ہوا کریں۔ سب سے پہلا وہ دور ہوگا جو بہت زیادہ شدید ہوگا، اس کے بعد اشد دور ہوگا، اس سے بھی زیادہ سخت ترین دشوار گزار ہوگا، اور اس کے بعد تیسرا دور یہ بتایا ہے ناقابل برداشت اشد، کہ انسان اس فتنے کو برداشت ہی نہیں کر پائے گا۔ دجال کے فتنے کیا ہوگا، دجال کے خط و خال کیا ہوں گے، دجال کس طرح لوگوں کو گمراہ کرے گا، کس طریقے سے لوگوں کو آئے گا اور اپنا بندہ بنائے گا، اس خط و خال کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں بہت ساری باتیں فرمائی، لیکن ان میں سے چند باتیں یہ ہیں: إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ مُنْذُ زَرَعَ اللَّهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، کہ لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ نے جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس دن سے آج تک دجال کے فتنے سے کوئی عظیم فتنہ دنیا میں رونما نہیں ہوا۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ النَّارَ، کیا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو دنیا میں مبعوث نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا: وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ فَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَإِنْ يَخْرُجْ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجٌ لِنَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، کہ اگر دجال، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب آخری امت ہو، اور تمہارے اندر ہی دجال کا نکلنا یقینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر دجال نکل جاتا ہے درا حالے کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، تو میں سارے مسلمانوں کی طرف سے دجال کروں گا، سارے مسلمانوں کے دجال سے اکیلے ہی لڑوں گا، اور اگر میں نہیں رہتا ہوں تو ہر مسلمان اپنی دفاع خود کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا مطلب نہیں تم بے یار و مددگار ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کا نگہبان اور محافظ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا: وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، کہ دجال کہاں نکلے گا؟ شام اور عراق ایک جگہ سے نکلے گا۔ محققین کہتے ہیں کہ اس کا اصل نکلنا تو شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا، لیکن جو وہ اپنی ربوبیت کے دعویٰ کے ساتھ، نبوت کے دعویٰ کے ساتھ نمودار ہوگا، تو اس وقت کی جگہ کا نام اسپان بتاتے ہیں، جو دوسری حدیثوں میں آیا ہے۔ اسپان ایران میں ایک جگہ ہے، وہاں جب بخت نصر نے یہودیوں کو قتل کیا تھا تو سب بھاگ کر کے اسپان میں آئے، اور انہوں نے ایک محلہ بنایا تھا ایران کے اندر، یہودیہ، وہ محلہ آج بھی ہے۔ وہاں سے وہ دجال وہاں آئے گا اور وہاں سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور نبوت کے دعویٰ کرنے کے بعد پھر ربوبیت کا دعویٰ وہیں سے کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا: جا عباد اللہ فسودو، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، اپنے ایمان پر جمے رہنا، دجال کے فتنوں سے ڈر مت جانا۔ فَإِنِّي سَأَصِفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ أَصِفْهَا إِيَّاهُ نَبِيٌّ قَبْلِي، اس لیے کہ میں آپ کے سامنے دجال کی وہ اوصاف، دجال کے خد و خال اس طرح بتا دیتا ہوں کہ کسی نبی نے مجھ سے پہلے بتایا ہی نہیں، اس لیے کہ دجال کا آنا اسی امت میں فکس ہو گیا ہے۔ یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا: وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، کہ امت محمدیہ ہی کے اندر دجال نکلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دجال کے خط و خال کو بھی واضح کرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا: وَإِنَّ مِن فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ نَارًا وَجَنَّةً،
کہ دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جہنم بھی ہوگی اور اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی اور اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی۔ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِثْ بِاللَّهِ وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس کے جہنم سے سابقہ پڑے، جس کو دجال کے جہنم میں ڈالا جائے، جس کو دجال کے جہنم میں مبتلا کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کے شروع کے 10 آیات پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَكُونُ عَلَيْهِ بَرْدٌ وَسَلَامًا۔ یہ 10 آیتوں کا پڑھنا، سورہ کہف کا پڑھنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈک اور سلامتی ہو جائے گی۔ یہ ایسی ٹھنڈک اور ایسی سلامتی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا کما کانت النار علی ابراہیم، جیسا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو گئی تھی۔ ہم لوگ جانتے ہیں، بہت مرتبہ سنے بھی ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن آگ ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی ہو گئی تھی۔ اسی طرح دجال جب کسی مسلمان کو اٹھا کے اپنے جہنم میں پھینکے گا، گرچہ وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اس کو جنت بعد میں ملے گی، لیکن وقتی طور پر جو اس کو جہنم محسوس ہوگی کہ جہنم کی آگ میں ہم ڈالے جا رہے ہیں، وہ اس شدت کو کم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مومن بندے کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف پڑھا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی بہت ساری فتنے بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ يَقُولُ لِأَعْرَابِيٍّ، دجال ایک عربی ایک دیہاتی سے کہے گا أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ أُمَّكَ وَأَبِيكَ أَتَشْهَدُ أَنَّ رَبِّكَ، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم سوچتے ہو کہ میں تمہارے ماں باپ کو تمہارے سامنے اگر زندہ کر دوں تم کیا گواہی دو گے، تم کیا اس بات کی شہادت دو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو عربی وہ دیہاتی کہے گا ہاں کیوں نہیں۔ فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شیطانانی فی صورت امی و ابی، جب وہ کہے گا کہ ہاں کیوں نہیں آپ کو ہم رب مان لیں گے، تو فوراً 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل و صورت میں حاضر ہو جائیں گے، اور وہ شیطان کیا کہیں گے فَيَقُولَانِ یا بُنَيَّ اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ، اے لڑکے، اے ہمارے بیٹے، اس کو رب مان لو اور اس کی پیروی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دوسرا فتنہ یہ بتایا وَإِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسٍ وَاحِدٍ، کہ دجال کا سحر، دجال کا طلسم ایک نفس پر مسلط ہوگا، فَيَقْتُلُهَا، اس نفس اس انسان کو قتل کر دے گا، وَيَنْشُرُهَا بِالْمِنْشَارِ، اور اس کو آرا سے پار دے گا، حَتَّى يُلَقِّي شِقَّتَيْنِ، یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پھر لوگوں سے فخریہ گھمنڈ کے طور پر کہے گا لوگوں دیکھو انظروا الی عبدی، اس بندے کو دیکھو، میرا یہ بندہ ہے، دیکھو میں نے اس کو کیا کیا، بالکل آری سے چیر دیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، انی ابرسہ الان، میں ابھی اس کو زندہ کروں گا۔ وہ یہ دعویٰ کرے گا، لوگوں کو سمجھائے گا تاکہ ہم کو رب مان لو فوراً، لیکن اس کے دل میں خیال آئے گا فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْرِي، اس کے دل میں خیال آئے گا، کیونکہ وہ اپنے دل کو خود جانتا ہے کہ میں رب نہیں ہوں، میں تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آیا ہوں، تو اس کے دل میں یہ خیال ایٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے ڈالا جائے گا کہ وہ اس کا رب نہیں بلکہ اس کا رب تو اللہ ہے، میرے علاوہ کوئی اور ہے۔ جب اس کے دل میں یہ خیال آئے گا تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ فوراً زندہ کر دیں گے۔ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ، حدیث کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کریں گے، دجال زندہ نہیں کرے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا فَيَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ، دجال اس سے سوال کرے گا مَن رَبُّكَ، تمہارا رب کون ہے؟ تو بندہ مومن جس کو ابھی دجال نے چیرا تھا، 2 ٹکڑے کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اللہ نے جس کو زندہ کیا، وہ بندہ کھڑا ہو کر کہے گا ربی اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، اور تم جہاں تک اپنی بات کرتے ہو، تم اپنے آپ کو رب بنوانے کے چکر میں ہو، تم تو عدو اللہ ہو، تم تو اللہ کے دشمن ہو، اب اللہ کے چھوٹے دشمن نہیں بلکہ اللہ کے بڑے دشمن ہو، وانت دجال، تم تو دجال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے اور فتنے شمار کروائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِن فِتْنَتِهِ أَن يَأْمُرَ السَّمَاءَ أَن تُمْطِرَ فَتُمْطِرُ، تو اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برساؤ، تو آسمان بارش برسائے گی۔ اور اس کے فتنوں میں سے کیا ہوگا أَن يَأْمُرَ الْأَرْضَ أَن تُنبِتَ فَتُنبِتُ، وہ زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگاؤ، ہریالی اگاؤ، تو زمین اگانے لگے گی۔ اور اس کے فتنوں کو شمار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّهُ يَمُرُّ بِالْحَيِّ فَيُكَذِّبُونَهُ، کہ وہ ایک محلے سے گزرے گا، لوگ اس کی تکذیب کریں گے کہ تم خدا نہیں ہو سکتے، تم دجال ہو۔
تم خدا نہیں ہو سکتے، تم کیا ہو؟ دجال ہو. تو وہاں کیا حال کرے گا؟ فلا تبقی لهم شیء الا خلق، کہ ان کی کوئی جاندار چیزیں، کوئی جانور باقی نہیں رہے گا، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. وَأَنَّهُ يَمُرُّ بِالْحَيِّ الْآخَرِ، وہ دوسرے محلے سے گزرے گا، لوگ اس کی تصدیق کریں گے. تو وہاں وہ کیا کرے گا؟ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَن تُمْطِرَ فَتُمْطِرُ، آسمان کو حکم کرے گا کہ بارش برساؤ تو بارش برسائے. پھر زمین کو حکم کرے گا فصلیں اگواؤ، فصلیں اگاؤ تو زمین فصلیں اگائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اتنی فصلیں اگائیں گی زمین، اتنی فصلیں اگائیں گی کہ ان کے جانور بہت موٹے ہو جائیں گے، بڑے بڑے کوہان والے ہو جائیں گے، ان کے جانوروں کی تھنیں بہت بڑی بڑی ہو جائیں گی. اور جس محلے والے نے ان کا انکار کرے گا وہاں کیا حال ہوگا کہ وہاں کے سارے جانور مر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو سب سے پہلے دعویٰ کیا کرے گا؟ اِنَّهُ يَبْدُو فَيَقُولُ أَنَا نَبِيٌّ، وہ آئے گا اور کہے گا میں تمہارا نبی ہوں، مجھے نبی مان لو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، او مسلمانوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کے اس کو نبی مت مان لینا. ثم یثنی، پھر دجال اس پہ اضافہ کرے گا، فیقول انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ترون ربکم حتی تموتوا، لوگوں تم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے یہاں تک کہ تم مر جاؤ. وَإِنَّهُ أَعْوَرُ، اور دجال جو ہوگا کانا ہوگا. وَرَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، رب تمہارا رب جو ہے وہ آور نہیں ہے، کانا نہیں ہوگا. وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟ کافر. يَقْرَؤُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، اس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، ہر مومن پڑھ لے گا. کاتب او غیر کاتب، چاہے وہ مسلمان پڑھا لکھا ہو چاہے وہ مسلمان پڑھا لکھا نہ ہو. محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر ذرا دھیان دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرؤ کل مومن، اس ٹیکسٹ کو، جو یہ عبارت اس کے پیشانی پہ لکھی رہے گی، ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو. ان پڑھ مسلمان کیسے پڑھ سکتا ہے کہ اس کی پیشانی پہ کیا لکھا ہے؟ ان پڑھ مسلمان ہے لیکن اس کا دل صاف ہے، وہ متقی ہے، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتا ہے اور اللہ کے رسول کے احکام پر چلتا ہے. یہی اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے. اور مومن ہونے کی ناطے مومنانہ بصیرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملے گی اور اسی بصیرت کے ذریعے سے جان جائے گا کہ یہ دجال ہے، یہ خدا ہو نہیں سکتا. محترم بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل یہ بھی دیا کہ اس کا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم کرے گا بارش برساؤ، آسمان بارش برسانے لگے گا. زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگاؤ، زمین فصلیں اگانے لگیں گی. یہ چیزیں، آسمان کو بارش برسانے کا حکم دینا اور آسمان بارش برسانے لگے، زمین کو فصلیں اگانے کا حکم دینا اور زمین فصلیں اگانے لگے، شاید بہت پہلے لوگوں کے 200-400 سال پہلے والے لوگوں کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا تھا، لیکن آج کے دور میں بالکل مشکل نہیں ہے. آج ماڈرن ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک عام انسان کے پاس اگر وہ ٹیکنالوجی دے دی جائے تو وہ کہیں بھی آسمان میں بادل کو دیکھے گا، وہیں بارش کروا سکتا ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کلاؤڈ سیڈنگ. کلاؤڈ سیڈنگ کیا ہے؟ یہ کہیں بارش کروا. ایک عام آرڈینری انسان کے پاس جب یہ ٹیکنیک موجود ہے تو دجال جو فتنہ عظیم ہوگا اس کے پاس تو اس سے لاکھ گنا اچھی ٹیکنیک موجود ہوگی، اچھے جدید اسلحے ہوں گے. وہ جہاں چاہے گا بارش کرے گا، جہاں چاہے گا نہیں کرے گا. اور اسی طریقے سے جہاں چاہے گا نہیں کرے گا، اس کی مثال بھی آج کی دنیا میں موجود ہو چکی ہے. 2008 میں چائنا میں اولمپک گیمز ہوئے، سب کو معلوم ہے. جس دن اولمپک گیمز کی اوپننگ سیریمونی تھی، جس دن ان کا افتتاح ہونے والا تھا، اس دن بہت زیادہ ویدر والوں نے کہا تھا، موسمات نے کہا تھا کہ بہت زیادہ بارش ہوگی اس علاقے میں. تو چائنا والوں نے کیا کیا؟ ایسے بم تیار کیے، پہلے سے لوگوں نے ایسے بم تیار کیے اور آسمان میں بادلوں پر جا کے انہوں نے بمباری کی اور بادلوں کو وہیں جلا کے خاک کر دیا، ایک بوند پانی زمین پر گرنے نہیں دیا. جب آج یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، جب دجال آئے گا تو اس کے پاس تو بظاہر یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی اور اچھی طرح موجود ہوں گی. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لا یبقی شیء من الارض الا وطئہ وظہر علیہ، کہ زمین کا کوئی گوشہ، زمین کا کوئی کونا باقی نہیں رہے گا جہاں دجال نہ پہنچا ہو.
اور اس زمین کے حصے پہ دجال نے غلبہ نہ حاصل کر لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ سوائے مکہ اور مدینہ کے ان دونوں جگہ پہ دجال نہیں آ سکتا ہے۔ لا یاتیہما من نقب من نقابہما الا لقیتہ ملائکۃ بالسیوف سلطۃ، کہ ان دونوں جگہ پہ چاہے مکہ ہو چاہے مدینہ ہو، ان دونوں جگہ پہ کسی راستے سے، کسی سوراخ سے، کسی جگہ سے، کسی دروازے سے دجال داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہاں ایک فرشتہ ملے گا جو تلوار سے اس کو مارے گا، اور وہ پھر وہاں سے بھاگے گا۔ وہاں سے بھاگ کر کے وہ بہت دور نہیں جائے گا، حتیٰ ینزل عند الزریب الاحمر عند منقطع السبختی، وہ کہاں جا کے نازل ہوگا، کہاں اترے گا؟ مکہ کے پاس ایک جگہ کا نام زریب احمر ہے، وہاں ایک چٹیل میدان میں آ کر کے دجال اتر جائے گا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ پھر وہاں سے مدینے والے کو ہلائے گا، آواز دے گا۔ کتنی مرتبہ آواز دے گا؟ 3 مرتبہ آواز دے گا، اور اس کی آواز اتنی گرجدار ہوگی کہ مدینے کی زمین ہلنے لگے گی۔ 3 مرتبہ آواز دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقی شیء من المنافق ولا منافقہ الا خرج الیہ، کہ کوئی منافق مرد اور کوئی منافق عورت اس دن مکہ اور مدینہ میں نہیں رہے گا، لیکن اس کی طرف نکل جائے گا، دجال کے ساتھ ہو جائے گا، اس لیے کہ دجال ساری چیزیں اس کو مہیا کرے گا، جبکہ دوسری جگہ اس کو ایک چیز ساری چیزیں ملنے والی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے سے اس دن ناپاکی، مدینے سے اس دن غلاظت، اور مدینے سے اس دن نجاست اس طرح پاک ہو جائے گی جس طریقے سے لوہے کو بھٹی میں ڈال کر کے اس کے زنگ سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات میں سے ایک صحابیہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول فَإِنَّ الْعَرَبَ يَوْمَئِذٍ، عرب کا حال کیا ہوگا، عرب کہاں ہوں گے اس دن، عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم یومئذ قلیل، کہ عرب اس دن بہت تھوڑے سے ہوں گے، عرب بہت کیا ہوں گے، مختصر ہوں گے۔ وہ جلہم ببیت المقدس، اور ان کے بڑے بڑے لوگ جو ہوں گے وہ بیت المقدس میں ہوں گے۔ وہ امامہم رجل صالح، اور ان کا امام جو ہوگا بہت نیک انسان ہوگا۔ فبینما قد تقدم یصلی بالناس الصبح اذ نزل علیہ عیسی ابن مریم، اس بیچ کے حضرت مہدی جو رجل صالح ہیں وہ امام ہوں گے، وہ امامت کے لیے آگے بڑھ گئے ہوں گے، اور ان کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ فرجع ذلک الامام، وہ امام کیا کریں گے، اپنے مصلی چھوڑیں گے، ینقص ان کی طرف بڑھیں گے، ویمشی قہقرا، اور بہت عاجزی کے ساتھ کہیں گے کہ آئیے لیتقدم عیسی ابن مریم یصلی بالناس، تاکہ وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائیں۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم صبح کی نماز نہیں پڑھائیں گے، وہ اپنا ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھیں گے اور کہیں گے قم فصلی، کھڑے ہو جاؤ اور نماز تمہیں پڑھاؤ، فإنہا لقد قیمت، اس لیے کہ آج کی اقامہ یہ ہے، لہذا آپ نماز پڑھائیے، وہ نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقتدی ہوں گے، حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے۔ جب نماز پوری ہو جائے گی فیقول عیسیٰ ابن مریم افتح الباب، اس وقت کہیں گے کہ مسجد کا دروازہ کھولیے، فیفتح، دروازہ کھولے جائے گا، وراءہ الدجال، اور اس کے دروازے مسجد کے پیچھے ہی دجال ہوگا۔ اس سے پہلے واقعہ یہ ہوگا کہ دجال مسلمان جب بہت مختصر رہ جائیں گے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کہا یومئذ ہم قلیل، کہ عرب اس دن بہت مختصر ہوں گے، وہ حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے، مہدی کے ساتھ دجال کے لشکر سے جہاد کریں گے، جہاد کرتے کرتے ان کا ایک حصہ، لشکر کا ایک حصہ شہید ہو جائے گا، اور دوسرے حصے کو وہ بھگا دے گا، دجال بھگا دے گا، یا وہ یہ ان کے ڈر سے بھاگ جائیں گے، اور تیسرا حصہ جو حضرت مہدی کے ساتھ رہے گا وہ نماز میں، صبح کی نماز میں حضرت مہدی کے ساتھ مسجد میں ہوں گے۔ جب مسجد کا گیٹ کھولا جائے گا تو دجال دکھے گا، اور دجال اکیلے نہیں دیکھے گا، وہ معه 70,000 یہودی، ان کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، کلہم بالسیوف محلا ساجن، ہر ایک جو ہے نئے اسلحے کے ساتھ موجود ہوں گے۔ لیکن اب کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنظر الیہ الدجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال دیکھے گا، اس کا کیا حال ہو جائے گا؟ اب تک تو وہ اپنے آپ کو خدا منوا رہا تھا سب سے، اب اس کو خود اپنی خدائی کیا، اب اپنی اس کی جان کی لالے پڑ جائے گی۔ وہ کیا ہوگا، یذب کما فنظر الیہ الدجال ذابا، نظر پڑتے ہی وہ پگھلنے لگا، کما یذب الملح فی الماء، جیسا کہ نمک پانی میں گرتے ہی
پگھلنے لگتا ہے، اور پھر کیا کرے گا؟ دنیا کو بھگا رہا تھا، دنیا کو قتل کر رہا تھا، وہ خود بھاگے گا اپنی جان بچانے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان لی فیک ضربہ، اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا ہے کہ میں تم کو قتل کروں۔ فَيَدْرُكُهُ عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ الشَّرْقِيِّ، باب لد کا دروازہ ہے، اس کے جو شمالی دروازہ ہوگا وہاں جا کے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑیں گے اور وہیں اس کو ختم کر دیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اس دن شکست دے گا۔ اس دن کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی دیوار اور کوئی جانور سوائے برکت کے درخت کے یہودیوں کو نہیں چھپائے گا، لیکن یہ کہے گا یا عباد اللہ المسلم فتعالوا اقتلوا، اے اللہ کے بندے آؤ ہمارے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اور اس کو قتل کرو۔ حضرات محترم، یہ ہے دجال کے خد و خال، اس کے کیا کیا شرارتیں ہوں گی، کس کس طریقے سے انسان کو جو ہے گمراہ کرے گا۔ لیکن دجال نکلے گا کب؟ کیا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں نے کسی چیز کا خوف دلانے کے لیے جمع نہیں کیا، نہ کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا، بلکہ میں تمہیں اس لیے جمع کیا ہوں کہ تمیم داری ایک نصرانی آدمی تھا، یہ آیا ہمارے پاس بیعت کیا، اور اس نے ایک ایسا واقعہ بتایا جو واقعہ میں تمہیں بارہا دجال کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کے بالکل موافق ہے، اس لیے میں نے جمع کیا تم کو۔ اور واقعہ کیا ہے؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے بیعت کی، مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنا واقعہ بتایا۔ واقعہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم قبیلہ جذام اور قبیلہ لخم کے 30 آدمی کے ساتھ بحری سفر پر نکلے، لیکن سمندر میں موج آئی اور سمندری لہریں ہم کو 1 مہینے تک گھماتی رہی۔ اس جزیرے کے پاس ہم اترے تو جزیرے کے گیٹ پر یا جہاں ہم اترے وہاں ہمیں ایک جانور ایسا ملا جو بہت بالوں والا تھا، اس کے بال سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے، اس کا پچھلا حصہ کون ہے۔ ہم نے کہا وَيْلَكَ مَا أَنْتِ، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَيْلَكَ مَا أَنْتِ، تمہارا ناس ہو، تم کون سی بلا ہو، کون سی آفت ہو۔ تو اس نے کہا انا الجساسہ، کہ میں جساسہ ہوں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سے سوال کیا میں جساسہ، اور جساسہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ کہا کہ اس خانقاہ کی طرف جاؤ، اس گفے کی طرف جاؤ، وہاں ایک آدمی ہے جو تمہارے خبروں کے لیے بہت زیادہ بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، وہاں جاؤ۔ تو تمیم داری کہتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کی طرف جلدی چلے، اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو، اس ڈر سے وہ جلدی سے اس خانقاہ کی طرف، اس گفے کی طرف گئے۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں اور گھٹنے سے لے کے پیر تک زنجیر سے جکڑا ہوا ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ، تمہارا ناس ہو، تم کیا ہو؟ تو اس آدمی نے جو بہت بڑا تھا جسم کے اعتبار سے، جس کو تمیم داری نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا تھا اتنا بڑا آدمی، اس نے کہا ہے کہ تھوڑا صبر کرو، میں تبھی اپنے بارے میں تم کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے بارے میں تم کو بتاؤں، یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم عرب ہیں، نحن العرب، اور اپنا پورا واقعہ سنایا کہ ہمارے ساتھ سمندری حادثہ یہ ہوا اور ہم یہاں تک کیسے پہنچے۔ اس کے بعد جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ عرب ہے، دجال کو معلوم ہوا کہ یہ عرب ہے، تو انہوں نے سوالات شروع کیے۔ انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ تو تمیم داری نے پوچھا کہ بیسان کے نخلستان کی کس چیز کے بارے میں تم سوال کرنا چاہ رہے ہو، کس چیز کو پوچھنا چاہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کیا اس میں کھجور آتے ہیں کہ نہیں، پھل آتے ہیں کہ نہیں؟ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اس میں بہت پھل آتے ہیں۔ دجال نے کہا کہ عنقریب ہے اس کا پھل آنا بند ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا سمریا کے چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں پانی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا سمریا کے چشمے میں بہت پانی ہے۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال پوچھا کہ عین زغر کے بارے میں بتاؤ، زغر کا جو چشمہ ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہ زغر کے چشمے کی کون سی چیز پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس میں پانی آتا ہے کہ نہیں؟ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پانی بہت آتا ہے، اور پانی اتنا آتا ہے کہ لوگ اس پانی سے اپنی کھیتی کی آبیاری کرتے ہیں۔ دجال نے کہا کہ عنقریب یہ چشمہ بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر دجال نے پوچھا کہ نبی و امی کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ نبی و امی آ گئے یا نہیں، بلکہ اس نے پوچھا نبی و امی کا کیا ہوا، کیا وہ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب آ گئے؟
तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ वो मक्का से हिजरत करके यसरब आ गए। फिर उसने पूछा अरब के लोगों ने उनके साथ क्या सलूक किया। इन्होंने बताया कि अरब के लोग उनके साथ क़िताल किए, बहुत सारी जंगें हुई। फिर उसने पूछा कि क्या हुआ, आखिर में क्या हुआ ये बताओ। तो उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर अरब के हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अक्सर अरब आपकी इताअत कबूल कर लिए हैं। जब दज्जाल ने ये सुना तो अफसोस के साथ और ताज्जुब के साथ ये कहा कि ऐसा हो गया। दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ ऐसा ही हो गया। तो उन्होंने कहा अब मेरे बारे में सुनो कि मैं दज्जाल हूँ और अनकरीब मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मोहतरम बुजुर्गों, दज्जाल ने 4 सवाल किया। एक सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतालिक, दूसरा सवाल बैसान के नखलिस्तान के मुतालिक, तीसरा सवाल बहरे तबरिया के मुतालिक और चौथा सवाल किसके मुतालिक था, ऐन ज़ुगर के मुतालिक। बैसान का नखलिस्तान क्या है? मुख्तसर ये बैसान का नखलिस्तान फ़लस्तीन में एक जगह है। बैसान फ़लस्तीन में एक जगह है जो 1924 तक खिलाफत उस्मानिया के मातहत हुआ करती थी। 1924 में जब खिलाफत का सुकूत हो गया तो ये जॉर्डन के हिस्से में आया। फिर 1948 में जब इसराइल ने हमला किया सारे अरबों पर तो हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया और आज भी वो इसराइल के कब्जे में है। और उसके नखलिस्तान के बारे में जो उसने पूछा था और दज्जाल ने कहा था कि करीब है कि ये यहाँ के नखलिस्तान फल देना बंद कर दे। तारीख में है, मुहक्किकीन ने फरमाया कि 666 हिजरी के बाद से वहाँ फल आना बिल्कुल बंद हो। फिर उसने जो ऐन तबरिया के बारे में पूछा था कि तबरिया के बाद चश्मे के बारे में बताओ क्या हाल है उसका। तो जब तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि उसमें बहुत पानी है तो दज्जाल ने कहा था कि करीब है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। ऐन तबरिया कहाँ है? यह भी आज के मौजूदा इजराइल में है। उसकी लंबाई तकरीबन 23 किलोमीटर है और उसकी चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 13 किलोमीटर है। उसकी गहराई 157 फीट है और उसका कुल टोटल एरिया जो है 166 स्क्वायर किलोमीटर का है। और इत्तेफाक की बात यह है कि वो ऐन भी खुश्क हो रहा है। खुश्क होने की वजह यह है कि वहाँ बड़े बड़े प्लांट लगा दिए गए इसराइल की तरफ से जहाँ पानी को मीठा किया जाता है और वहीं से पानी की सप्लाई होती है। बहुत हालिया दिनों में जो है बहुत सारे इस्लामिक मैगजीन वालों ने उसकी तस्वीर, उसके साहिलों की वो तस्वीर जहाँ खुश्क हो गया, जो इलाका खुश्क हो गया, उसकी तस्वीरें अपनी मैगजीनों पर शाये की थी। और उसका तीसरा सवाल क्या था कि ऐन ज़ुगर के बारे में बताओ, ये ज़ुगर क्या है? ज़ुगर ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की एक बेटी का नाम है। उनकी 2 बेटियां थी, एक का नाम था रुब्बा। उनका जब इंतकाल हो गया लोगों ने उनको तदफीन किया जहाँ वहाँ से एक चश्मा फूट पड़ा, उसका नाम उन लोगों ने ऐन रुब्बा रखा। फिर उनकी दूसरी बेटी का इंतकाल हुआ, जहाँ उनको दफन किया गया वहाँ से एक और चश्मा फूटा, उनके नाम से उस चश्मे का नाम ऐन ज़ुगर हो गया। और आज की तारीख में उस ज़ुगर के चश्मे में इतना पानी नहीं है जिससे लोग खेतों की काश्तकारी करें। ये 3 चीज़ें थी। नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आ गए, उन सारी चीज़ें हो गई। ये 3 चीज़ें थी जो तारीख में आती हैं। ये 3 चीज़ें करीबुल ख़त्म है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल पहले ख़त्म हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत करना और आपका अरबों पर गालिब आना तो हो चुका। इसी तरीके से बैसान का नखलिस्तान तो अब है नहीं, वहाँ कोई फ्रूट नहीं आते। लेकिन ऐन तबरिया और ऐन ज़ुगर जो है ये दोनों जगह में आज थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है। जब ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा दज्जाल निकल आएगा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कहना यह है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तकरीबन हर नमाज में दज्जाल से हिफाजत की दुआ किया करते थे, अपने लोगों को दज्जाल से बचाने की दुआ करते थे। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इब्ने सय्याद के बारे में सुना कि